نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان اللہ سبحان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا نبينا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں وہ نکلے میرے خلوت خانہ دل کے مکینوں میں سبحان اللہ سبحان وہ نکلے میرے خلوت خانہ دل کے مکینوں میں سبحان اور جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی واہ جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں سبحان اللہ سبحان الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں اور تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی واہ سبحان اللہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو واہ یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں سبحان اللہ سبحان یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں اور جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی واہ واہ جب عشق سکھاتا ہے آداب آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی سبحان اللہ سبحان اللہ کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ ہو جس کی فقیری میں سبحان اللہ بوئے اسد اللہ، اور عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو۔ واہ واہ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی۔ سبحان اللہ سبحان کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی۔ لائق ست عظیم و تکریم، واجب الاحترام، گرامی قدر، ذی وقار علماء اعظام، محترم و مکرم سامعین کرام، آپ اور ہم الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ ہم اور آپ اس بابرکت محفل میں اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب اور مقبول بندے کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آمین آمین مختصر سے وقت میں مجھے چند معروضات موقع اور محل کا لحاظ کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندے اولیاء اللہ، جن کے عرس منائے جاتے ہیں اور بڑی شان اور شوکت سے عرس کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، بے شک اور یہ تقریبات اور یہ عرس کی محفلیں اور یہ جلسے بے مقصد نہیں ہیں، ان کا بنیادی مقصد ہے پیغام، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان محبوب بندوں اولیاء اللہ کے اعراس کا سلسلہ جاری کر دیا ہے۔ سبحان اللہ ان گنت لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس دار فانی سے الوداع ہو کر کے اور دار بقا کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ قبرستانوں میں جا کر کے دیکھیے، قبروں کی کوئی کمی نہیں اور روز افزوں اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ جب بھی کوئی اس دار فانی سے رحلت کر کے وفات کر کے ہم سے الوداع ہو کر کے جدا ہو کر کے اور دار بقا کی طرف گیا تو آپ اور ہم دیکھتے ہیں ایک معمول سا بن چکا ہے۔ یعنی آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے تیسرے دن اس کی فاتحہ ہوئی، تیجے کی فاتحہ، نام الگ الگ ہیں، ہر علاقے میں اس کے نام جدا جدا ہیں، یعنی 72 گھنٹے تقریباً ہو جانے کے بعد فاتحہ دی جاتی ہے، تیجے کی فاتحہ، ٹھیک ہے، فاتحہ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر 10 دن جب ہوئے تو پھر ہوئی 10ویں کی فاتحہ، 10 دن کے بعد پھر ہوئی 40ویں کی فاتحہ، اور 40ویں کے بعد پھر فسر ملی، اب پھر 12 مہینے جب ہوں گے تو برسی۔ یعنی عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وفات پانے والے کے پیچھے یہی سلسلہ چل رہا ہے، تیجا، 10واں، 40واں اور برسی، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ برسی پہ بس ہوں گے خوش نصیب کہ جن کی اولاد نیک ہو اور پھر انہیں وہ یاد رکھے، ایصال ثواب کرے، ان کے لیے جلسے کرے، لیکن للاکثر حکم الکل، حکم جو لگتا ہے وہ اکثر پہ لگتا ہے، اور اکثر کا حال یہ ہے کہ برسی کے بعد بس۔ آپ اندازہ فرمائیں، یعنی ہر جانے والے کے ساتھ معاملہ یہ ہے، لیکن جب کوئی اللہ کا دوست گیا
اور جب کوئی ولی گیا تو پھر اس کا تیجا بھی ہوا، 10واں بھی ہوا، 40واں بھی ہوا، برسی بھی ہوئی، اور برسی کے بعد ہزاروں برس سے ان کے عرس ہو رہے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ عرس ہو رہے ہیں، سبحان یعنی ہر 12 مہینے پہ، اور ہر ان کی وصال کی تاریخ جب جب آئی تب تب ان کا عرس۔ آخر کوئی سبب تو ہوگا نا، سبحان یعنی ہزاروں لاکھوں جا رہے ہیں، برسی کے بعد بس ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ ہر سال برسی، سبحان اور اللہ ہر سال ان کی تاریخ پہ عرس۔ اس کا سبب صرف یہ ہے جو میں صرف ایک جملے میں عرض کر دوں، کیونکہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تفصیلیں تو صاحب وہاں ہوتی ہیں جہاں جلسے نہ ہوں، اور آپ کا شہر تو صاحب جلسوں کا شہر ہے، تو یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جملہ سماعت فرما لیں جو میں آپ کی خدمت میں جیسے کہ کوئی طالب علم سبق سنا رہا ہو ویسے سنا رہا ہوں، جملہ سن لیں۔ اللہ کے محبوب بندے وہی ہوتے ہیں جو کسی پیغام کو لے کر کے اور اس جگ میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک جب تک وہ زندہ رہتے ہیں ان کی زندگی بے مقصد نہیں ہوتی، یعنی مکمل زندگی ان کی کیا ہوتی ہے؟ پیغام سے تعبیر ہوتی ہے۔ ایسے بندے جو زندگی بھر پیغام دینے کا کام کرتے ہیں تو رب نے کرم یہ فرمایا کہ وہ بندے تو بظاہر ہم سے پردہ فرما گئے، لیکن ہر برسی پہ ان کے پیغام کو پھر تازہ کیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، یعنی برسی پہ ان کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ ان کی زندگی یہ تھی اور ان کا پیغام یہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ قیامت کی صبح تک ولیوں کا پیغام زندہ رہے۔ سبحان اللہ، اور اس پیغام کو جو سینے میں جگہ دے کر کے اور اس پر عمل کرے وہ قوم بھی زندہ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق۔ آمین اللہم آمین۔ اب یہ عرض کر دینا کوئی ضروری نہیں کہ ان کا پیغام کیا تھا، کوئی نہیں جانتا کہ ان کا پیغام کیا تھا۔ اللہ والوں کا پیغام کیا تھا؟ سب سے پہلے تو ہر زبان پہ یہی ہے کہ اللہ والوں کا پیغام امن، شانتی، بے شک بے شک، حق، یعنی آج کل ہر زبان پہ یہی ہے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، لیکن حقیقت میں ان کا پیغام یہی تھا، اور آج بھی ان کے مزارات سے پیغام یہی آ رہا ہے، سبحان اللہ، اور باقی اسی پیغام تک ان کی زندگی محدود نہیں تھی۔ ان کا پیغام وہی تھا جو صحابہ کا پیغام تھا، سبحان اللہ سبحان، اولیاء اللہ کا پیغام وہی جو تابعین کا پیغام، اولیاء اللہ کا پیغام وہی جو تبع تابعین کا پیغام، سبحان اللہ، اولیاء اللہ کا پیغام وہی جو مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلاموں کا پیغام، سبحان اللہ سبحان، اور یہ پیغام پیغام حق ہے، یہ پیغام پیغام حق ہے، اور یہ پیغام سچائی کا پیغام ہے، یہ پیغام تقوی پرہیزگاری کا پیغام ہے، یہ پیغام دینداری کا پیغام ہے، اور یہ پیغام بندگی کا پیغام ہے، اور یہ پیغام جو ہے اس کی اگر فہرست بنائی جائے اور ہو کوئی جاننے والا تو فجر ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان، اولیاء اللہ کی زندگی پیغام ہی سے تعبیر ہے، اور یہی چیز جب میرے ذہن میں آئی تو میں نے بھی سوچا کہ میں تقریر تو کرنا جانتا نہیں، میں بھی سوچتا ہوں کہ اللہ کے اس ولی کی دربار میں آیا ہوں، اور جیسے آپ آئے ہیں میں بھی آیا ہوں، آپ سننے آئے ہیں میں سنانے آیا ہوں، تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک پیغام ہی سنا دوں، سبحان اللہ، اور پھر یہ پیغام میں اپنی طرف منسوب کرنے کی جرأت نہیں کروں گا، پیغام کو منسوب بھی کروں گا اس صاحب آستانہ کی طرف، سبحان اللہ، اور پھر آپ بھی جھولی پھیلا کے بیٹھیں، ان کے وسیلے سے اللہ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، اگر ہم میں سے کسی ایک نے بھی اس کو اپنے دل میں جگہ دے کر کے عمل کی توفیق رب دے، لیکن اگر اس پر سوچنا بھی شروع کر دیا تو انشاءاللہ ہمارا یہ جلسہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ اہل سنت، زندہ باد، میدان اولیاء، زندہ باد، اللہ سبحان۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جلسے
سامعین کی کثرت سے کامیاب ہوتے ہیں. ایک خیال ہے یعنی سامعین کی کثرت ہو، بہت بڑا مجمع ہو اور کوئی ولولہ انگیز خطاب ہو تو سمجھتے ہیں کہ جلسہ کامیاب ہو گیا. جلسہ، لیکن اس میں بھی وہ سچے ہیں، جلسہ کامیاب ہو گیا، یعنی جب تک وہ جلسہ تھا تب تک کامیاب تھا، پھر نہ جلسہ رہا نہ کامیابی رہی، پھر نہ وہ جلسہ رہا نہ وہ، کیونکہ جلسہ ہی تو کامیاب ہوا تھا، ہو گیا. مقصد یہی تھا کہ جلسہ کامیاب ہو. اللہ توفیق دے جلسہ کامیاب ہو یہ سوچ نہ رکھیں، بلکہ انسان کامیاب ہو، مصطفیٰ کا غلام کامیاب ہو. اگر جلسے میں آنے والوں میں سے ایک بھی کامیاب ہو گیا تو میں سمجھوں گا انشاءاللہ جلسہ کامیاب ہو گیا. اللہ ہم سب کو ایسی کامیابی عطا فرمائے. اب میں بڑے ہلکے انداز میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں. اس امید پر کر رہا ہوں کہ آپ سنیں گے، آپ سوچیں گے. آپ، یہ میں آپ کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ حصے ہیں دو، ایک ہیں ہم، ایک ہیں ہم اور ایک ہیں آپ. ہم اور آپ میں دیکھ رہے ہیں کتنا فرق ہو گیا، جو ہونا نہیں چاہیے تھا ہو گیا. ہم اور آپ، ہم کتنے اونچے اور آپ کتنے نیچے، یہ ہم ہیں. اور وہ تو ظاہر بات ہے ہم سے ہم کیا کہیں گے، ہم سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم جو بھی کہیں گے وہ آپ سے کہیں گے، اس لیے امید بھی آپ سے ہے. آپ ذرا غور سے میری بات سماعت فرمائیں، بات فائدے کی ہے صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ولی بنتا کیسے ہے. یہ میں آپ اور ہم بات کریں گے اور میں ایسی بات کروں کہ آپ اور ہم ایک دوسرے کو سمجھ اور سمجھا سکیں. ایسی بات، کوئی وہ مدلل اور حجت دلیل اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی بات. ولی، ولی کہتے کس کے ہیں، ولی بنتا کیسے ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں بڑے اختصار سے ایک چھوٹی سی تمہید عرض کرنے جا رہا ہوں. رب نے حیاتی دی، زندگی دی، اور اس سرزمین پر، روئے زمین پر، ہفت اقلیم میں ان گنت بے شمار انسان زندگی بسر کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں بلا تفریق مذہب ملت. جو زندہ ہے وہ زندگی گزار رہا ہے. اب چاہے جس طبقے سے تعلق رکھے، اگر بادشاہ بھی ہیں زندگی گزار رہے ہیں، وزیر ہیں زندگی گزار رہے ہیں، امیر ہیں زندگی گزار رہے ہیں، عربی ہیں زندگی گزار رہے ہیں، اجمی ہیں زندگی گزار رہے ہیں، علم والے ہیں زندگی گزار رہے ہیں، جاہل ہیں زندگی گزار رہے ہیں، سارے کے سارے زندگی گزار رہے ہیں. زندہ ہیں تو زندگی گزار رہے ہیں. اب ہمیں ان زندگی گزارنے والوں پر ذرا غور کرنا ہے. اور بھائی پہلے تو ایسا تھا کہ ایک ملک والوں کو یہ معلوم نہیں کہ دوسرے ملک والے زندگی کیسے گزارتے ہیں. اب تو ترقی کی ہے دنیا نے، ساری دنیا میں بسنے والے چاہے جس جنس، قوم، مذہب، ملت سے تعلق رکھیں، کہاں کس ملک میں کون سی قوم، کون سے لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، آج یہ بھی سب پر واضح عیاں اور روشن کر دیا آپ کی اس سائنس کی ترقی نے. زندگی گزار رہے ہیں سب. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے دیکھا سب کو زندگی گزارتے ہوئے، یعنی شہر والوں کو دیکھا، ملک والوں کو دیکھا، پوری دنیا والوں کو دیکھا، ہر قسم کے لوگوں کو دیکھا زندگی گزار رہے ہیں.
لیکن اب سوچنا یہ ہے، غور کر کے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو زندگی گزار رہے ہیں کیسے گزار رہے ہیں، یعنی کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو موٹے طور پہ جو جواب آئے گا وہ یہ ہوگا. یہ جواب ذرا یاد کر لیں اور یہ حقیقت ہے. پوری دنیا کے انسان زندگی گزار رہے ہیں طبیعت سے. کس سے؟ طبیعت سے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لو مزاج، اور مزاج بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر پسند. پسند، مزاج، طبیعت. اور اس کے لیے کئی دوسرے الفاظ بھی ہیں اپنی اپنی زبان میں. ہمارے وہاں گجرات میں بولتے ہیں اچھا انوسار. یہاں بھی لفظ تو سب سمجھ، اچھا انوسار. پوری دنیا کے انسان زندگی گزار رہے ہیں اپنی اچھا کے انوسار، اپنی طبیعت، اپنی پسند سے. کہ نہیں غلط کہہ رہا ہوں؟ یعنی ہر آدمی زندگی گزار رہا ہے اپنی پسند، اپنی طبیعت، اپنی اچھا، یعنی جو اسے پسند آیا اسی طور طریقے پہ زندگی پوری دنیا کے انسان گزار رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے اس کو سمجھانے کے لیے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. مجمع چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، میں صرف مثال کے طور پہ اس چیز کو ثابت کر دوں کہ اسی مجمع سے ہمیں یہ ثبوت مل جاتا ہے کہ پسند جو ہے نا وہ سب کی الگ ہے اور سب اپنی پسند کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. لباس ضروری ہے اور ہم سب الحمدللہ لباس پہن کے آئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں لباس کی وضاحت سب کی الگ ہے، رنگ بھی الگ ہے. ایسا کیوں؟ یعنی کسی نے کالا، کسی نے پیلا، کسی نے نیلا، کسی نے سفید، کسی نے شلوار کرتا قمیض، کسی نے شرٹ ٹی شرٹ، یہ الگ الگ قسم کے لباس پہن کر کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. تو پھر یہ اس طرح ایسا یہ جو اختلاف ہے کیوں؟ تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو اچھا ہے، اپنی پسند ہے، اپنی طبیعت ہے. کسی کو نیلا پسند آیا نیلا، کسی کو کالا تو کالا، کسی کو سفید. میں صرف ایک چیز کی مثال دے رہا ہوں، زیادہ مثالیں نہیں دوں گا. زیادہ مثالیں دینے سے پھر تھوڑا سا خطرہ مجھے ہے، کیونکہ پھر جو ہیں اس میں بھی کمی ہو سکتی ہے. یہ یعنی جو جس کی جو پسند، یہی ہے اچھا، اسی کو کہیں طبیعت. پوری دنیا اعلیٰ سے لے کے ادنا تک سب زندگی گزار رہے ہیں کیسے؟ طبیعت سے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ انسان ہے اور انہی انسانوں میں ایک وہ انسان ہے جو انسان بھی ہے اور صاحب ایمان بھی ہے. انسان بھی ہے اور صاحب. اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیں، انسان اور ہے، صاحب ایمان اور ہے. انسان اور ہے، صاحب ایمان اور ہے. اور پھر کسی ایک جگہ پہ نہیں بلکہ صاحب ایمان زندگی کے ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر عمل میں، رات ہو یا دن، انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی، جو مسلمان مومن ہے وہ انسانوں سے ایک الگ شان رکھتا ہے. اور وہ شان اس لیے رکھتا ہے کہ وہ ہے اندھیروں کا مسافر اور مومن ہے اجالوں کا مسافر. اجالے اور اندھیرے والے برابر ہوں گے. ایمان کیا ہے؟ ایمان میرے آقا نے فرمایا میرا نور ہے. حضور نے فرمایا مومن کے دل میں جو ایمان ہے یہ میرا نور ہے. اب بتائیے ایک وہ دل ہے جو اس نور سے خالی ہے. نور مانا روشنی. جہاں نور نہ ہو وہاں اندھیرے ہوں گے، اور جہاں اندھیرے ہوں گے وہاں کام بھی سب اندھیرے والے ہوں گے. ایمان نور ہے، اور جس دل میں یہ نور آیا، اور یہ نور میرے آقا کی عطا سے آیا، حضور کی کرم نوازی سے آیا، جس دل میں یہ نور آیا وہ صاحب ایمان ہے. اب زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک ہے صرف انسان اور ایک ہے صاحب ایمان. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ میرے ان جملوں پہ غور فرمائیں کہ انسان تو طبیعت سے جی رہا ہے، کیا صاحب ایمان بھی طبیعت سے جیے؟
نہیں تو کیوں جی رہے ہیں؟ صاحب ایمان جو ہے نا، وہ صاحب ایمان بھی اگر طبیعت پہ چلے، اپنی مرضی پہ چلے، اچھا انوسار زندگی گزارے، تو پھر انسان اور صاحب ایمان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، اور یہ فرق رہنا چاہیے۔ اور فرق یہ ہے کہ انسان غلام ہے طبیعت کا، اور صاحب ایمان غلام ہے شریعت کا۔ یعنی انسان زندگی گزار رہے ہیں طبیعت سے، اور صاحب ایمان زندگی گزارے کس سے؟ شریعت ہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے ہے یا صاحب ایمان کے لیے؟ تو پھر صاحب ایمان کو زندگی طبیعت سے گزارنی چاہیے یا شریعت اسی کے لیے تو ہے۔ شریعت منا راستہ، شریعت منا طریقہ، شریعت منا سنت مصطفیٰ، اور یہ شریعت ہے صاحب ایمان کے لیے۔ تو صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے، ہونا بھی چاہیے کہ وہ اپنی پوری زندگی اول سے لے کے آخر تک طبیعت سے نہیں، بلکہ وہ زندگی گزارے شریعت سے، وہ زندگی گزارے شریعت سے۔ یہاں پھر وہی سوال آ جاتا ہے، نہ کریں تو بھی اچھا نہیں لگتا، اور کرنے میں بھی تھوڑا سا جھجک محسوس کر رہے ہیں۔ یعنی صاحب ایمان زندگی گزارے کس سے؟ تو ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ نہیں لینا چاہیے؟ لینا چاہیے نا۔ تو ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کیا ہم اپنی پوری زندگی شریعت کے مطابق گزار رہے ہیں یا طبیعت؟ جواب کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اندر جو قاضی صاحب بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں۔ حضور نے فرمایا تمہارے اندر ایک مفتی بیٹھا، یہ حدیث ہے، استفت نفسک، آپ نے فرمایا دوسروں سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ جب جا کر کے بستر پہ لیٹے تو آنکھ بند کر کے اور ذرا قاضی صاحب سے پوچھ لینا کہ میری جو طبیعت زندگی گزر رہی ہے شریعت پہ ہے یا؟ تو اندر سے خود آواز آئے گی کہ نہیں، یہ شریعت نہیں ہے، یہ پورے کی پوری طبیعت ہے، اور طبیعت والا صرف انسان ہوتا ہے اور شریعت والا صاحب ایمان ہوتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، معاشرے کو دیکھیں، اکثریت کو دیکھیں، ہم ہیں تو مصطفیٰ کے غلام، لیکن ہماری زندگی گزر رہی ہے کس پہ؟ طبیعت پہ۔ تو اکثریت ہے آج بھی ایمان قبول کرنے کے بعد بھی طبیعت کی غلام۔ ان میں سے جو آپ کو نظر آئے کہ وہ طبیعت کے بندھنوں سے آزاد ہو کر کے اور جو شریعت پہ زندگی گزار رہا ہے، وہی اللہ کا ولی ہے۔